سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں فتنہ خوارج کو بھرپور جواب، افسران اور جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تمام 30 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی پراکسیز فتنہ خوارج کا یہ گروہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث تھا۔ پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہے، شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی۔ آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، دوست نما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں، خوارج کی حمایت اور انہیں ٹھکانے دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلسل 2 روز پاک فوج کے شہیدوں کا جنازہ پڑھا، شہداء کے اہل خانہ نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جامع شہادت نوش کیا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو امن کے لیے قربانیاں رائے جائیں گی۔ سپہ سالار سے ملاقات ہوئی، ان کا حوصلہ اور سوچ پختہ ہے، بھارت کو شکست فاش سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ اجلاس میں شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے، افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات ہوئے، وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خونریزی بند نہیں ہوئی، روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کے جائیں، دہشت گردی خونریزی بند ہونی چاہیے۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ افواج پاکستان کے ترجمان کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری خونریزی ختم ہونے کا امکان، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اعلان، اہل غزہ کا جشن، امن معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی فلسطینی صحافی نے غزہ کی گلیوں میں اعلانات کیے، خوشخبری سنتے ہی اذیتیں برداشت کرتے چہرے کھل اٹھے، شہدائے اقصی اسپتال کے آنگن میں لوگوں نے جشن منایا۔ ترجمان یونیسیف نے ویڈیو پیغام میں کہا اس وقت غزہ کا آسمان اور ماحول ناقابل یقین حد تک پرسکون ہے۔ غزہ میں جنگ ختم کر دی، یقین ہے وہاں دیر پا امن قائم ہو گیا، معاہدے پر دستخط کے لیے مصر جاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، کہا قطر، مصر، ترکیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نتیجے تک پہنچنے میں مدد کی، اسرائیلی قیدی پیر یا منگل تک رہا ہو جانے چاہیے۔ غزہ پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر حملہ ضروری تھا، ایران امن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ Now, the final draft of Phase 1 was signed this morning in Egypt by all parties to release all of the hostages. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان نے بتایا اسرائیل نے مصر میں امن معاہدے کے حتمی مسودے پر دستخط کر دی، 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور غیر ملکی کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا۔ معروف فلسطینی رہنما رہا ہونے والوں میں شامل نہیں، تبادلے مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی فوج واپس ہوگی، 53% غزہ پر کنٹرول برقرار رکھے گی۔ حماس ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا بات ہوئی تھی کہ جنگ بندی کا اعلان آج دوپہر کو ہوگا۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے اقدامات میں چلاکی کر رہا ہے، معاہدے میں طے شدہ تاریخوں، فہرستوں اور بعض اقدامات میں چلاکی شروع کر دی ہے، ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ قابض حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے وہ طے شدہ امور کی پابندی کرے۔
حماس اسرائیل معاہدے پر عالمی برادری کا خیر مقدم. ترک صدر طیب اردگان نے کہا ترکیہ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی میں شامل ہوگا. بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ ڈالیں. روسی صدر پیوٹن نے کہا امید ہے ٹرمپ کے امن کے لیے کوششیں عملی صورت اختیار کریں گی. روس ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہے جو خونریزی روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہو. چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم. غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دی تھی. ایران نے بھی امن معاہدہ خوشائند قرار دیا. غزہ میں فی الفور جنگ بندی اور فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت، اس سب موقف کے اوپر پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ پاکستان کو بھی 57 اسلامی ممالک میں سے 8 جو ممالک چنے گئے ان میں پاکستان کو بھی دعوت. وزیراعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. کہا مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کر دیا فلسطین سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صدر ٹرمپ سے میٹنگ کرنے والے 8 ملک میں پاکستان شامل تھا. آج غزہ منصوبے کے پہلے فیز پر حماس اور اسرائیل آمادہ ہو گئے. صدر ٹرمپ سے واشنگٹن میں مفید ملاقات ہوئی. پھر مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے تاریخی معاہدہ کیا. چین ہمارا ہر مشکل میں مدد کرنے والا ساتھی اور آئرن برادر ہے. چین کی مدد تا قیامت نہیں بھول سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی. وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت نماز جنازہ میں کئی افراد نے شرکت کی. شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. سیکیورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی میں 7 خارجی مارے گئے. ہلاک دہشت گرد فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے. صدر اور وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا. صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوگا. شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. پھر داخلہ محسن نقوی بولے شہید میجر سبطین حیدر جیسے بہادر سپوتوں پر قوم کو ناز ہے. جو بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے 100% ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارا دشمن جو ہے اس نے سیز فائر تو کیا ہے لیکن جنگ شاید بند نہیں کی. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. سیز فائر تو ہوا لیکن بھارت نے جنگ ابھی بند نہیں کی. پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کچھ لوگ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. جتنے بھی اختلاف ہوں پاکستان کے لیے ہم سب ایک. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو شکست دی. یکجہتی کی طاقت کے ساتھ افواج کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں اورکزئی اور ڈی آئی خان میں شہید ہونے والے افسر اور جوانوں کو خراج عقیدت. علی محمد خان نے شہداء کے لیے فاتح خوانی کرائی. یہ جو حکومت بنا رہی ہے کچھ چکر اس پہ بھی ہم نے ساری لائمل بنا لیا اپنا. ان کی کوئی بھی ایسی سازش جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کے باپ پہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر عمران خان کی جو امانت ہے عمران خان کی حکومت ہم سے گرا. اپوزیشن سہیل افریدی کی حکومت نہیں گرا سکتی. پہلے سے بہت چیلنجز ہیں. لوگ سیاست کر کے مزید مسائل نہ پیدا کریں. اپوزیشن کے چکر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. علی امین گنڈاپور کی ایونیو سے گفتگو کا بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ منوان قبول ہے. پارٹی متحد ہے. کوئی بھی پارٹی پوزیشن نہیں لوں گا اور کارکن کی حیثیت سے کام کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے
दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का कायद ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, NP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। JUI रहनुमा ज़ियाउर रहमान ने कहा वज़ारत आला के उम्मीदवार के लिए पार्टी में कोई बहस नहीं है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। बैरिस्टर अकील कहते हैं जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने की पाबंद। गवर्नर अली अमीन गंडापुर को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट नहीं। शदीद लफ्जी गोलाबारी के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर। नवाब शाह में बड़ी बैठक के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। इल्ज़ाम तराशी खत्म करने और मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आपने बतौर वज़ीर ख़ारजा बेहतरीन काम किया जिसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत में मिला। सदर आसिफ अली ज़रदारी से लीगी वफ़द की नवाब शाह में मुलाकात हुई जिसमें कशीदगी खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर ज़रदारी ने मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम की दिल आज़ारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक सदर ने कहा अपने दोस्तों से बोलें, सोच समझ कर बयानात दिया करें। मैं पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को समझाऊंगा वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें। हम जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते मामलात ख़राब हो। हुकूमती वफ़द ने यकीन दहानी कराई अब कोई मुतनाज़ बयान सामने नहीं आएगा। मोहसिन नकवी ने मामलात तय कराने में अहम किरदार अदा किया। As we open this new chapter of Saudi-Pakistan economic partnership, let us convert the vision of friendship between our two nations to tangible investments, industries and opportunities that will benefit not only Pakistan and Saudi Arabia, but the entire region. सऊदी अरब के आला सतह वफ़द की कराची आमद। वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल से खिताब में कहा सऊदी सरमायाकारों को यहाँ काम करने दावत देते हैं। सनती जोन्स के क़याम से पायदार कारोबारी माहौल पैदा होगा। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा पाकिस्तान पूरे खत्ते में तिजारत का दरवाज़ा है। कराची में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े हैं। सऊदी वफ़द की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने इस्तक़बाल किया। सऊदी वफ़द को सलामी पेश की गई। कामरान टसूरी ने कहा मुक़द्दस मक़ामात के सबब पूरी दुनिया में सऊदी अरब के लिए बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से तरक्की की जानिब गामज़न। सिंध में सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुश्ताक अहमद ने कहा ये जद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब गजा के साथ हैं। नेल्सन मंडेला के पोते भी इसराइली कैद से रिहा। बताया उन्हें रस्सियों से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया लेकिन उनका मिशन जारी रहेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सदाकत खान समेत इंसानी हकूक़ के 4 अमलदार लंदन पहुँच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल शहबाज मैक्सूर पहुंचे। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं और मुंह से गिलाज़त इश्तियाल अंगेजी। पंजाब ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और इसी तरह इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई। पुलिस पर हमला करने के लिए शीशे के गोलियां, नमक, केमिकल, डंडे बरामद हुई हैं। नारा लब्बैक का मगर काम शोले उगलना है। गजा एहतजाज की आड़ में कुछ लोग फसाद चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलत चौधरी कहते हैं पंजाब इस्लामाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे डंडे, केमिकल, शीशे और हमलावर अशिया मिली। गिरफ्तार अफराद से फेस मास्क, आंसू गैस के शेल भी बरामद हुए।
یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار۔ برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور ارتکاز قرار دیا۔ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے۔ جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے۔ عادل راجہ کے دعووں کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کے ساخت متاثر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکم دیا عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر، جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا۔ یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس، کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا۔ کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف اسپانسر ہیں۔ سہیل آفریدی کی شناخت اور ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ میں سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ IMF نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور۔ مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریفارمز کے لیے پاکستان کی کوششوں پر IMF نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مشن سربراہ نے کہا پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی۔ گھوٹکی میں صحافی طفیل رنگ کے قتل کی تحقیقات، ملزمان کی سہولت کاری کے شعبے میں متعدد افراد زیر حراست۔ پولیس کا کہنا ہے تحقیقات کر رہے ہیں، پیش رفت سے جلد آگاہ کریں گے۔ میرپور ماتھیلو پریس کلب کے سیکرٹری جنرل طفیل رنگ کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ واقعے کے وقت ساتھ موجود 8 سال کی بھتیجی صدمے سے دم توڑ گئی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ دے آر نمبر 2 ان دا ورلڈ اور ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت کے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اب 20 وکٹیں کیسے لے سکتے ہیں اور ہم ٹیسٹ میچ کیسے جیت سکتے ہیں۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے پرعزم، بولے 20 وکٹیں کیسے لیں یہ دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 6 میچز کھیلنے ہیں، گراؤنڈ کی کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ فائنل 11 کا فیصلہ پچ دے کر کیا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ پاک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس دیکھی۔ چیئرمین PCB نے قومی ٹیم کے کوچز سے ملاقات کی۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔ اسپورٹس پر میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔